پھر اس کے بعد فرمایا امام نے آخری جملہ، دیکھو ہم سے محبت کرتے رہنا، کیونکہ کوئی کسی پتھر سے محبت کرے گا خدا اس کو اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. یہ حدیث اور اس کا اگلا جملہ سنیے، فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، ہمارے غم میں غمگین رہو، ہماری خوشی میں خوش رہو. اچھا اب یہاں پر ایک اور میں جلدی جلدی سارے مراحل طے کر کے پھر بات کو آگے بڑھاؤں. اور پھر امام نے فرمایا، راجعات کہتے ہیں رسول اللہ زمانہ بنو عباس بنو امیہ یہ سب زمانہ ہے اور آپ کے دشمنوں کے بارے میں ہمارے جذبات ہیں. میں اپنے الفاظ میں جلدی جلدی اس روایت کے مناظر کو طے کرنا چاہتا ہوں. تو میں نہیں کر سکتا آپ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار، لعنت، تو میں اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ کام کرتا ہوں. امام نے کہا کہ تم اپنے دل کے ذریعے ہماری مدد کرتے ہو، تم اس کام کے ذریعے ہماری مدد کرتے ہو. اچھا یہ ایک روایت. دوسری روایت ہشام ابن حکم کے بارے میں کہ جب آئے ہشام ابن حکم چھٹے امام کی خدمت میں، ایک واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ، تو امام نے فرمایا مرحبا. ہشام ابن حکم شاگرد تھے، آئے کہا مرحبا ہشام، خوش آمدید، آؤ. ناصرنا بیدہ ولسانہ وقلبہ، یہ جو ہشام ابن حکم آیا نا یہ ہمارا مددگار ہے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے اور دل کے ذریعے. ہاتھ کے ذریعے مددگار ہے، سمجھ میں آ گیا، کوئی غلط کام ہو رہا ہے امام کے خلاف اس کو روک لیں گے، کوئی نعوذ باللہ کوئی پتھر آیا امام تک تو روک لیں گے، تیر آیا روک لیں گے. ہاتھ کے ذریعے کوئی کتاب لکھ دیں گے، کسی کو خط لکھ دیں گے کہ امام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، یہ ہاتھ ہے. زبان سے کسی کو گفتگو کر کے سمجھائیں گے. یہ دل سے کیسے مدد ہوتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اس مسئلے کو حل کیے، دل سے کیسے مدد ہوتی ہے؟ سرکار دل سے ایسے. ابھی امام نے فرمایا کہ تم اگر خلوت میں بیٹھ کر لعنت کرتے ہو ہمارے دشمن پر، تو فرمایا اس حدیث تو اپنے دل کے ذریعے ہماری مدد کرتے ہو. لہذا دل کے آپ کو جذبات، جو امام نے فرمایا دل کے جذبات آپ کے ایسے ہوں جو امام کے تابع ہوں.